السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ یہ دو کویشچن جو آتے ہیں ایگزام میں، ان کا اصل میں بیک گراؤنڈ ہے کیا۔ سب سے پہلا کویشچن ہے ہمارے پاس، دا گریٹ پرشین امپائر فاؤنڈیڈ بائی کیزر، لینن، سائرس اور تہمپاس۔ تو ان میں سے کون سا وہ شخص ہے جس نے گریٹ پرشین امپائر بنائی تھی؟ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا، اس وقت دو امپائرز تھی جو بڑی پاپولر تھی، ایک رومن امپائر اور ایک پرشین امپائر۔ جو پرشین امپائر تھی وہ فاؤنڈ کی تھی سائرس دی گریٹ نے، تو آپشن سی اس کا آنسر ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کویشچن آتا ہے، دا نیم ذوالقرنین اپیئرڈ ان وچ سورہ؟ سورہ نور، سورہ بقرہ، سورہ الکہف یا سورہ المائدہ؟ تو یہ ذوالقرنین کا جو نام ہے سورہ الکہف میں آیا ہے۔ اب ذوالقرنین اور سائرس دی گریٹ کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ اصل میں دونوں ایک ہی شخص کے نام ہیں۔ جو ماڈرن آپ کا ویسٹرن کلچر ہے وہ انہیں سائرس دی گریٹ بولتا ہے، پر اصل میں ان کا نام ذوالقرنین ہے، جو کہ سورہ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کمپلیٹ بیان کیا ہوا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں سورہ الکہف میں ان کا کیا ذکر ہے۔ جیسے آپ سورہ الکہف میں جائیں گے تو آپ وہاں پہ سٹارٹ سے نہیں، آیت نمبر 83 سے آپ لوگ سٹارٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ 83 جیسے اوپن کریں گے تو ان کا جو واقعہ ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ جو جیوز تھے اس وقت عرب میں، تو وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کویشچنس کرتے تھے کہ ذوالقرنین کون تھا، یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی واقعہ پوچھ لیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے وہ کویشچنس کرتے تھے۔ اب وہ کویشچنس کے آنسر پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، جو کہ وحی کی صورت میں جبرائیل لے کے آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب یہ ذوالقرنین کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے۔ اب یہاں پہ آیت نمبر 83 سے شروع کریں گے، سورہ الکہف، چیپٹر نمبر ہے یہ 18، 18واں چیپٹر ہے یہ، یا سورت نمبر 18 آپ اس کو کہہ لیں۔ آپ سے ذوالقرنین کا واقعہ یہ لوگ دریافت کر رہے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں ان کا تھوڑا سا حال تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ اب وہ ذوالقرنین کے بارے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے اب ان کو۔ ہم نے اسے زمین میں قوت عطا فرمائی تھی اور اسے ہر چیز کے سامان بھی عنایت کر دیے تھے۔ ابھی یہاں پہ ذرا بیک گراؤنڈ آپ یہاں پہ بھی دیکھ لیں۔ جو جیوز ہیں وہ رہتے تھے یروشلم میں، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی آل اولاد تھی آگے، وہ بسی تھی یروشلم میں یا بیت المقدس میں۔ تو یہاں پہ ایک عراق کا ایک بادشاہ تھا، اس وقت عراق کو ببلیون بولتے تھے، جسے بولتے تھے بخت نصر یا نبوکڈ نظر۔ آپ نے کویشچن میں پڑھا ہوگا، دا پیلس آف نبوکڈ نظر ان وچ سٹی، تو وہ عراق میں تھا نبوکڈ نظر کا۔ اب اس نے 587 BC میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 587 سال پہلے اس نے حملہ کیا، کہاں پہ؟ یروشلم پہ، اور وہاں پہ جو جوز کا جو ٹیمپل تھا جسے ہیکل سلیمانی میں بولتے ہیں، جس کے اب ایک وال موجود ہے وہاں پہ، ویلنگ وال جسے بولتے ہیں، اس نے وہاں پہ حملہ کیا، اسے بھی توڑ دیا، اور جو جیوز تھے وہ قتل کر دیے میکسیمم، لیکن جو کام کے لوگ تھے، سکلڈ جو لوگ تھے، ان کو وہ اپنے ساتھ بندی بنا کر لے آیا تھا، یا سمجھ لیں کڈنیپ کر کے لے آیا اپنے ساتھ وہ، یہاں پہ کہاں پہ؟ عراق میں۔ پھر ایسا کیا کر رہا ہوا کہ ایران کے یہ بادشاہ تھے ذوالقرنین اس وقت، تو انہوں نے ببلیون پہ حملہ کیا اور ان کو جیوز کو وہاں سے آزادی دلوائی، اور پھر یہ واپس وہاں یروشلم گئے، انہوں نے دوبارہ سیکنڈ ٹیمپل بلڈ کیا۔ اسی لیے یہ ہم یہ بولتے ہیں کہ یہ تھرڈ ٹیمپل جو ہے وہ بلڈ کرنا چاہتے ہیں مسجد اقصیٰ کو گرا کے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ بیک گراؤنڈ ہے یہاں پہ، اس لیے جو جیوز ہیں وہ ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں ذوالقرنین کی، اور اسی لیے یہ ذوالقرنین کو بڑا جانتے تھے، اور اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کویشچنس کرتے تھے کہ ذوالقرنین کون تھا، ہمیں بتاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اب آگے چلتے ہیں آیت نمبر 85 پہ، وہ ایک راہ کے پیچھے لگا۔ اب یہ 3 ڈائریکشنز میں جو ہے انہوں کے یہ لے کے گئے تھے اپنی فورسز کو، اور انہوں نے فتوحات کی تھی۔ یہ مشرق میں گئے ہیں، یہ مغرب میں گئے ہیں، اور یہ گئے ہیں کہاں پہ؟ ٹورڈز نارتھ، ٹھیک ہے، یہ نارتھ کی طرف گئے ہیں، یہ 3 طرف یہ گئے ہیں، 3 ڈائریکشنز میں۔ ہم کہتے تو ہیں کہ سب سے بڑا جو بادشاہ گزرا ہے وہ الیگزینڈر دی گریٹ تھا، لیکن نہیں، ذوالقرنین جو تھے وہ بہت بڑے بادشاہ تھے، وہ ان سے بڑے بادشاہ تھے۔ وہ 3 ڈائریکشنز میں اس دور میں 587 یا 580 میں یہ گئے ہیں، ان تینوں ڈائریکشن میں انہوں نے فتوحات کی ہیں، یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا۔ اب سورج ڈوبنے کی جگہ کیا ہو سکتا ہے؟ ویسٹ، یعنی مغرب میں پہنچے وہ، اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا۔ اب یہ کیونکہ ہم اسپیس کے بارے میں ہماری کافی نالج ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ارتھ کہیں جو ہے وہ سورج تک نہیں پہنچ سکتی، ہمارا اس کے درمیان بہت ڈسٹینس ہے، اور نہ ہی سورج ڈوب رہا ہوتا ہے۔
کیونکہ سائنس بہت ترقی کر گیا، اس لیے ہمیں وہ ساری چیزیں پتہ ہے۔ یہ ڈوبنے کا مطلب ہے کہ غروب ہو رہا تھا جہاں پہ۔ اب یہاں کیا ہو سکتا ہے ویسٹ میں، جیسے ہم ویسٹ کی طرف موو کرتے ہیں تو ہمیں کیا چیز وہاں پہ جو سمندر تھا اس وقت کا، تو وہاں پہ اس میں وہ ڈوب رہا تھا سورج اس وقت۔ اگر آپ میپ میں دیکھیں، اگر ہم ٹورڈز ویسٹ دیکھتے ہیں تو ہم پہنچ جاتے ہیں اٹلانٹک اوشن کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ ہمارا جو ویسٹ میں کنٹریز ہیں وہ ہے نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ، اور یورپ بھی ہمارا ویسٹ میں ہی آتا ہے، لیکن جو کیونکہ یورپ اور ایشیا تو آپس میں جڑے ہوئے ہیں آپس میں، وہاں پہ تو آپ ٹریول کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو یورپ سے ٹورڈز اگر موو کرنا ہو نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کی طرف، تو آپ کو وہ سمندر جو ہے اس کو کراس کرنا پڑے گا، جو آپ کا اٹلانٹک اوشن ہے اوشن کو کراس کرنا پڑے گا آپ لوگوں کو، یہاں تک کہ سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچ گیا اور اسے ایک دلدل کے چشمے میں غروب ہوتا ہوا پایا، اور اس چشمے کے پاس ایک قوم کو بھی پایا۔ ہم نے فرما دیا کہ اے ذوالقرنین، یا تو انہیں تکلیف پہنچائے یا ان کے بارے میں کوئی بہترین روش اختیار کرے۔ اب وہاں پہ جب یہ پہنچے ہیں تو وہاں پہ ایک قوم اس وقت آباد تھی، ان کو پایا، تو اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین علیہ السلام پہ چھوڑ دیا کہ آپ یہ چاہیں تھے ان کے ساتھ وہی سلوک کریں جو نبوکدنضر نے کیا تھا، جو اس کے ساتھ ان کو بندی بنا لیں، ٹھیک ہے، یا کچھ بھی کریں، یا پھر آپ ان کے ساتھ اچھی روش اختیار کریں، ان کے ساتھ بھلائی کریں۔ اس نے کہا کہ جو ظلم کرے گا اسے تو ہم بھی اب سزا دیں گے، وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹایا جائے گا اور وہ اسے سخت تر عذاب دے گا۔ اب ذوالقرنین کو پتہ تھا کہ قیامت آنی ہے، ہمیں لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے، ہمیں جواب دہ ہونا ہے جو کچھ ہم نے دنیا میں کیا ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ جو ظلم کرتا ہے اسے تو لوٹ کے جانا ہی ہے آخر، تو اس کو پھر جواب دہ ہونا پڑے گا، اور جو روش اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو انعامات دیں گے۔ ان کو یہ چیز کلیئر تھی۔ ہاں، جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرے اس کے لیے تو بدلے میں بھلائی ہے، اور ہم اسے اپنے کام میں بھی آسانی ہی کا حکم دیں گے۔ پھر وہ ایک اور راہ کے پیچھے لگا، اب یہ ٹورڈز ایک اور ڈائریکشن میں چل پڑیں گے، یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ تک پہنچا۔ اب سورج نکلنے کی جگہ کیا ہو گیا، ایسٹ سے سورج ہمارا جو ارتھ پہ نکلتا ہے، اب ایسٹ میں اگر ہم موو کریں تو ہم پیسیفک اوشن کے پاس آلموسٹ پہنچ جاتے ہیں، اگر ہم میپ آپ کھول کے دیکھیں گے تو۔ اسے ایک ایسی قوم پر نکلتا پایا کہ ان کے لیے ہم نے اس سے کوئی اوٹ نہیں بنائی تھی۔ اب اس کے بارے میں جو ڈاکٹر سارا میں صاحب انہوں نے بیان کیا ہے کہ جو اس وقت کے لوگ تھے وہ گھر بناتے تھے تو ان کی چھتیں نہیں ہوتی تھی، اس لیے سورج سے اوٹ نہیں ان کو ہوتی تھی، 24 آور جو سورج ہوتا تھا، مطلب 12 گھنٹے ان کے سر پہ ہی ہوتا تھا وہ سورج۔ واقعہ ایسا ہی ہے، اور ہم نے اس کے پاس کی کل خبروں کو احاطہ کر رکھا ہے۔ ابھی تمام جو اس کے بارے میں چیزیں ہیں وہ بیان ہو رہی ہیں ذوالقرنین کے بارے میں، کیونکہ یہ کوشچنس کیا جا رہا ہے جیوز کی طرف سے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں اس کو۔ وہ پھر ایک سفر کے سامان میں لگا، اب یہ ٹورڈز نارتھ کی طرف جا رہے ہیں، اب یہ تھرڈ مہم، پہلے مغرب میں گئے، پھر مشرق میں گئے، اب ٹورڈز نارتھ یہ جا رہے ہیں، اپر کی طرف، یہاں تک کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا، ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی، مطلب کہ ان کی جو لینگویج تھی وہ ذوالقرنین کی لینگویج سے ڈیفرنٹ تھی۔ تو جب نارتھ میں پہنچے ہیں دو دیواروں، تو یہ ایک میڈیٹرین سی کے ساتھ ماؤنٹین رینج چلتی ہے اور ایک بلیک سی کے ساتھ، یہ ساتھ ساتھ یہ رینجز چلتی ہیں پیرالل، تو یہ ان رینجز کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ وہاں پہ جب پہنچے تو انہوں نے وہاں پہ بھی ایک قوم کو پایا جو کہ ان کی لینگویج کو سمجھتی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اس ملک میں بڑے بھاری فسادی ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچ کا انتظام کر دیں، اس شرط پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے ذوالقرنین سے کہا کہ آپ اتنے پاورفل ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کے لیے کوئی اجرت، ماہانہ اجرت یا سالانہ اجرت ہم آپ کو دیں، اور اس کے بدلے میں آپ ہمیں یاجوج ماجوج جو ہیں ان سے چھٹکارا دلا دیں، ایک ایسی دیوار بنا دیں کہ وہ اس جو ماؤنٹین رینجز ہیں ان کے درمیان سے وہ کراس کر کے ہمارے پاس نہ آ سکیں، ہمارے مال کو، ہماری جان کو نقصان نہ پہنچا سکیں، تو ایسا آپ کر سکتے ہیں ہمارے لیے۔ اس پر ذوالقرنین نے کہا، اس نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے،
انہوں نے کہا کہ جو میرے پاس جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے جو مجھے عطا کیا ہوا ہے میرے پاس وہ مجھے بہت ہے، مجھے کافی ہے، تم صرف قوت طاقت سے میری مدد کرو، میں تم میں اور ان میں مضبوط حجاب بنا دیتا ہوں۔ اب ذوالقرنین نے کہا کہ آپ ایسا کریں، مجھے آپ کے مال کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ آپ جو فزیکلی میری ہیلپ کریں، ایک دیوار میں آپ بلڈ کر دیتا ہوں ان دونوں رینجز کے درمیان، تاکہ وہ اس کو کراس نہ کر سکیں اور آپ کے پاس نہ آ سکیں، آپ کو نقصان نہ پہنچا سکیں۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو، یہاں تک کہ جب ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دیوار برابر کر دی تو حکم دیا کہ آگ تیز جلاؤ۔ وقت لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا تو فرمایا میرے پاس لاؤ، اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈال دو۔ اب کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ آگ جلاؤ پہلے تو، ٹھیک ہے، دیوار بلٹ ہو رہی تھی، ساتھ انہوں نے آگ جلوائی اور اس میں جو لوہے کی چادریں تھیں وہ ڈال دی پگھلنے کے لیے۔ جب دیوار کمپلیٹ ہو گئی تو ذوالقرنین نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ جو یہ لوہے کی چادریں اس کو اتنا گرم کریں کہ یہ پگھل جائیں بالکل، مطلب ایک لاوے کی شکل اختیار کر لیں۔ پھر اس کو لاوے کو آہستہ آہستہ دیوار کے اوپر ڈالا گیا تاکہ وہ سٹرونگ اتنی ہو جائے کہ کوئی اس کو ایزیلی کچھ کر نہ سکے، اس کے ساتھ اس کو توڑ نہ سکے۔ بس تو ان میں اس کے دیوار کے اوپر چڑھنے کی طاقت تھی اور نہ اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے، کیونکہ اب اتنی مضبوط دیوار بنا دی گئی، پھر اس پہ جو لوہا پگھلا کے اور تانبا ڈال دیا گیا، اس پہ جو چادریں اس وقت پگھلائی تھی، اب وہ کیا ہوگا، اتنی اسٹرونگ ہو گئی کہ نہ تو وہ اس میں سوراخ کر سکتے تھے یاجوج ماجوج، اور نہ ہی اس کو گرا سکتے تھے۔ اب یہ یاجوج ماجوج کا ورڈ یہاں پہ استعمال ہوا ہے، لیکن جو اگر بات کی جائے تورات کے تو اس میں گوگ میگوگ کا لفظ اس کے لیے استعمال ہوا ہے۔ کہا یہ صرف میرے رب کی مہربانی ہے، ہاں جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے زمین بوس کر دے گا، بے شک میرے رب کا وعدہ سچا اور حق ہے۔ تو ذوالقرنین نے جب وہ دیوار بلٹ ہو گئی مضبوط، اس پہ پگھلا ہوا لوہا جو ہے وہ ڈال دیا گیا، اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ میرے رب کی ہی مہربانی کی وجہ سے ہوا ہے کہ یہ ہم سب کر پائے ہیں، اتنی بڑی دیوار بنائی اور اس کے اوپر جو ہے وہ لوہے کا جو ہے ہم نے وہ لاوا ٹائپ وہ ڈال دیا اس کے اوپر۔ تو لیکن جب میرا رب چاہے گا، لیکن جب اللہ چاہے گا تو یہ دیوار خود بخود زمین بوس ہو جائے گی، یہ گر جائے گی، کیونکہ ہم ڈاکٹر اسرار احمدیہ اور بھی جتنے اسکالر ہیں، غامدی صاحب، ان سے سنتے ہیں کہ یہ دیوار گری گی اور یاجوج ماجوج قوم یہاں سے آئے گی اور وہ یہاں پہ پھر ارتھ پہ پھر فساد مچائے گی۔ تو پھر کیا ہوگا کہ وہ جب میرے رب کا اعلان ہوگا، تو وہ جب ان کا حکم ہوگا میرے رب کا، تو یہ دیوار زمین بوس ہو جائے گی۔ اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڈ موڈ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا، پس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے۔ اب یہ قیامت کے قریب ہوگا، قرب قیامت کے بالکل قیامت کے قریب کیا ہوگا کہ وہ دیوار جو ہے زمین بوس ہو جائے گی اور وہ جو قوم تھی یاجوج ماجوج وہ یہاں سے آ جائے گی اور یہاں پہ آپس میں گڈمنڈ مطلب ایک لڑائی کی، ایک جنگ کی صورتحال اختیار ہو جائے گی اور وہاں سے پھر سور پھونک دیا جائے گا۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی اور پھر تمام لوگوں کو دوبارہ جو ہے وہ جمع کیا جائے گا حساب کتاب کے لیے، کیونکہ وہ قیامت کا دن پھر کنسیڈر ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ذوالقرنین علیہ السلام کے بارے میں جتنے بھی کویشچن آتے ہیں، دا گریٹ پرشین امپائر واز فاؤنڈڈ بائی سائرس دی گریٹ، تو وہ سائرس دی گریٹ کون ہیں؟ وہ ذوالقرنین ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے بارے میں سورہ الکہف میں یہ آیت 83 سے 99 تک پورا ایک بیان کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، کیونکہ جیوز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کویشچن کرتے تھے ڈفرینٹ آزمانے کے لیے کہ آپ کو ان کا پتہ ہے، آپ کو ان کا پتہ ہے، کیونکہ جیوز کے پاس بہت پرانی ان کی ہسٹری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام۔ جو اسحاق علیہ السلام کی جو آل اولاد ہے، آگے جو ایک جو فیملی ٹری چلا ہے حضرت اسحاق علیہ السلام کو، اس میں یہ تمام جیوز ہیں اور پھر یہ بنی اسرائیل انہیں بولتے ہیں، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام، ان کا ٹائٹل اسرائیل تھا۔ تو یہ بنی اسرائیل انہی کی قوم ہے یہ ساری، جن کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں بنی اسرائیل میں۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اب فیملی ٹری دیکھا جائے تو اس میں کوئی بھی آپ کو اسماعیل علیہ السلام کے بعد نبی نظر نہیں آتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اس فیملی ٹری میں سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فیملی ٹری میں سے صرف واحد جو ہے وہ نبی نظر آتے ہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ آف اسماعیل علیہ السلام۔ تو یہ پورا ایک سینیریو ہے۔ جو 2 کویشچن آتے ہیں یہ قرآن مجید میں یہاں پہ ٹوٹلی بیان کیا گیا سورہ الکہف میں، ذوالقرنین کے بارے میں کمپلیٹ یہ ڈیٹیل ہے، اس لیے یہ جو کویشچنز جو ہیں وہ پوچھے جاتے ہیں۔